السلام علیکم، میرا نام نشا راؤ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نشا راؤ پوڈ کاسٹ، اور جو آج کی ہماری مہمان ہیں وومین رائٹس پر کام کرتی ہے، منورٹیز پر کام کرتی ہیں، کمیشن آف سندھ اسٹیٹس فار وومین لا کمیٹی کی ایکس سی او ہیں، اور آج وہ آپ کو عورتوں کی جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے اور منورٹیز پر کے رائٹس پر بات کریں گی۔ نزت آپا، کیسی ہیں آپ؟ السلام بالکل علیکم۔ ٹھیک، شکریہ نیشا، آپ نے مجھے یاد کیا، بلایا۔ ہم بات کریں گے اس پہ۔ اچھا، تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کافی میں نے کام کیا، آپ نے خواجہ راؤ کی فل سپورٹ بھی کی ہے۔ کچھ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ بچپن میرا اچھا گزرا، میں سڑکوں پہ کھیلتی تھی۔ اب یہ دیکھیں، وہ زمانہ ایسا تھا کہ محلے والے وہ ہوتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے بچوں کا خیال۔ تو میں تو ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ گلی ڈنڈا بھی کھیلا اور بیٹ بال بھی کھیلا اور سبھی کچھ کھیلا، مثلاً سارے لڑکوں سے کام سارے لڑکوں کے کام کیے۔ بڑے ہوتے گئے تو پھر ابا کا انتقال میرے جلدی ہو گیا۔ نہیں، ابا آپ کی پیدائش میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ پیدا کہاں پر ہوئی اور میں آپ کے کراچی میں پیدا ہوئی، اور جب میں کہتی ہوں نا میں سندھی ہوں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو اردو بولتے ہیں۔ بھائی، اردو بولنے سے یہ نہیں ہے کہ میں سندھی نہیں ہوں۔ میں جب کراچی میں پیدا ہوئی، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، جی جی تو میں سندھی ہوئی نا۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں سندھی لڑکی ہوں، کراچی کی پیدا ہوئی اور یہیں پڑھا بڑا میں نے۔ پی آئی بی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور وہ بڑا اچھا اسکول تھا۔ اس زمانے میں سرکاری اسکولوں میں بہت توجہ دی جاتی تھی، اور جو لوکل کمیٹیاں بنی ہوئی تھی نا پیرنٹس کی، وہ اس میں بہت رول پلے کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں کالج میں گئی، گورنمنٹ کالج میں۔ مجھے میرے ابا اماں کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور مجھے بالکل شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا، تو میں نے پڑھ کے ہی نہیں دیا گورنمنٹ کالج میں۔ ویسے تو میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میں اس زمانے میں سائنس کے پیپرز میں فیل ہو گئی۔ پھر میرے ابا نے کہا اچھا بھائی ان کو آرٹس پڑھاؤ، پھر میں نے آرٹس پڑھا تو وہ بہت اچھی طرح سے پڑھا۔ پھر کراچی یونیورسٹی میں جب گئی تو ابا کا انتقال ہو گیا تھا جب میں بی اے میں تھی۔ تو میرے چچا کو تھا کہ میں ماسٹر کروں۔ اس دوران میں نے ایک چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کی ہیں کہ اسکول میں 50 روپے ملتے تھے، اور میں چھپ کے اپنی اماں کو اچھا بتاتی۔ آپا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ جس دور کی بات کر رہی ہوں، اس دور میں تو عورتوں پر تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا تھا۔ گھر میں کوئی ایشو نہیں ہوا آپ کو کالج، یونیورسٹی اور پھر نہیں، جاب؟ ہمارے خاندان میں پڑھائی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ میرے ابا علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے، اسٹیٹ بینک میں جاب کرتے تھے۔ میری دادی کتابیں ناولیں لکھتے تھے۔ میری پھوپھیاں اسکول اور کالج میں پڑھاتی تھیں۔ میری بڑی پھوپھی ہیڈ مسٹریس تھی اسکول کی۔ تو ہمارے خاندان میں بچیوں کی تعلیم بہت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ یہ تو جب مائگریٹ کر کے آئے تب بھی سب پڑھی لکھی عورتیں آئی تھیں۔ اچھا، آپ مائگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے؟ ہاں، میرے 4 فادرز۔ تو پھپھیاں وپھیاں سب علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی، اور سب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی، ایجوکیشن میں تھی فیلڈ میں۔ لیکن جب میں ماسٹر کرنے کا ہوا تو مجھے بھی ٹیچر بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جو میں نے ذرا سا اس میں ریزسٹ کیا۔ میں کہا نہیں، میں تو صحافی بنوں گی۔ میرے خاندان میں کوئی صحافی نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، تو پھر میرے چچا نے بات مانی، کیونکہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو چچا نے پھر میرا داخلہ جب کروا۔ آپ کے ابا کا انتقال ہوا تھا، آپ کی اس ٹائم ایج کتنی تھی اور آپ کے میں چھوٹے بی بہن بھائی اے تھے؟ کا رزلٹ نکلا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کینسر کیا بیماری ہوتی ہے، اب تو سب کو پتا ہے۔ میرے ابا کو کینسر ہو گیا تھا، اچانک ہی ڈیورنگ سروس ان کا انتقال ہوا تھا، اسٹیٹ بینک میں تھے۔ تو وہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہم 5 بہنیں اور ایک بھائی ہمارا۔ میں چوتھے نمبر کی ہوں اور 5ویں نمبر پہ بھائی۔ اچھا، تو آپ سمجھ لیں کیا صورتحال ہوگی۔ میں بی اے میں تھی، میرا بھائی میٹرک میں تھا، میری چھوٹی بہن 9th میں تھی۔ تو اچھے حالات نہیں تھے، 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی۔ تو بس اس میں گزارا، لیکن میرے ابا کو بہت شوق تھا کہ لڑکیاں پڑھیں، یونیورسٹی جائیں۔ تو ہم نے سب نے یونیورسٹی گئے، پڑھا، اور میں پھر جرنلزم میں آ گئی۔
جرنلزم میں ماسٹر کیا. میرے ٹیچر نے اخبار جہاں میں مجھے بھیجا جہاں کے تنخواہ ملتی اچھی. تو جب میں گئی انہوں نے کہا کہ تصویریں بنا کے آپ کو دینا ہوگی. میں بہت غصہ ہوئی. میں نے کہا میں نے جرنلزم پڑھا ہے کہ میں تصویریں بنواؤں گی فوٹوگرافر عورتوں تھوڑی کی. بنی ہوں میں کہ میں جا کر پکچرز سمجھ تو وہ گئے. ٹیچر سے جا کے کہا تو پھر انہوں نے مجھے معیار میگزین میں, وہ پولیٹیکل میگزین تھا, تو اس میں نے پھر کام شروع کیا. محمود شام صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ میرے استاد تھے. وہاں سے مجھ میں ذرا سا کانفیڈنس انہوں نے بحال کیا. شام صاحب نے مجھے بہت مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا. اچھا آپا, پھر آپ نے یہ جو جابس کا سلسلہ سٹارٹ کیا, پھر آپ ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی طرف آ گئیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہوا یوں کہ صحافت ایک بہت اہم میدان ہے, لیکن شعبہ ہے, لیکن اس میں تنخواہیں نہیں تھیں, اور اس میں پھر عورت ہونے کی وجہ سے اور کم تنخواہ. تو گھر کو ضرورت تھی, میرے میاں بھی کیونکہ صحافی ہیں تو گھر کو ضرورت تھی, اور میرے 2 بچیاں ہو گئی تھیں. تو پھر میں وومنز رائٹ کی آرگنائزیشن کی طرف آئی. نگار احمد صاحبہ سے میری ملاقات شین فروخ نے کروائی تھی, جو اب ہیں نہیں, وہ بھی صحافی تھے, ان کو ہمارے حالات کا پتہ تھا. تو اس طرح میں پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی, کیونکہ میں جرنلزم میں بھی عورتوں کو ہی فوکس کرتی تھی, ان کے ایشوز پہ بات کرتی تھی, ان کے انٹرویوز لیتی تھی, ان کا ہائی لائٹ کرتی تھی ان کے کاموں کو. تو مجھے اتنی مشکل نہیں ہوئی. اسمبلی میں بھی میں اسمبلی کور کرنے جایا کرتی تھی ایک زمانے میں. تو نگار احمد نے اس وقت مجھے عورت فاؤنڈیشن میں رکھا, وہاں میں نے بہت سیکھا. 10 سال میں نے کام کیا عورت عورت فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن. میں. اور لیجسلیٹو واچ پروگرام ہے جو ان کا لیگل رائٹس کے اوپر پروگرام تھا, اس میں کراچی ریجن کی کوآرڈینیٹر تھی, ریجنل کوآرڈینیٹر. تو وہاں میں نے بہت سیکھا, وہاں میری بہت ٹریننگز ہوئی. اس زمانے میں این جی او آج کی طرح کے نہیں تھے, اس زمانے میں گروم کیا جاتا تھا, پوری رپورٹ رائٹنگ اسکلز کی ٹریننگز ہوتی تھیں, وومنز رائٹ کے مختلف ایشوز پہ, جیسے ہم نے وندینا شیوا سے آرگینک فارمنگ کے حوالے سے ہم نے سیکھا, ٹرپ ایگریمنٹ کے حوالے سے ہمیں معلومات ملی. نگار احمد کو شوق تھا کہ ہم پہلے معلومات لیں. ہم اگر عورتوں کا معلومات پہ دسترس ہوگی, انفارمیشن ہوگی, تو پھر وہ ریسورسز کو بھی کنٹرول کر سکیں گی اور اس میں آگے بڑھ سکیں گی. تو یہ جو خیال تھا, یہ جو ویژن تھا, یہ بہت اہم تھا, اور وہ بات کی زندگی میں بھی مجھے بہت کام آیا. جیسے محمود شام نے مجھے اسٹینڈ کرنا اور ڈیل کرنا سکھایا تھرو جرنلزم. میں ایسے جگہوں پہ جاتی تھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے, تو اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوا تھا. تو نگار احمد کی وجہ سے اور شیلا ضیاء کی وجہ سے, جو میری استاد تھیں, ایک تو لیگل رائٹس کے اوپر معلومات بڑھی, اور دوسرے وومنز رائٹس کو ہائی لائٹ کرنا میں نے سیکھا, اور کس طرح ایشوز میں اور جینڈر کا جو ایشو ہے وہ لیکنگ ہوتا ہے, اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, یہ ہمیں سکھایا گیا. اچھا آپا, آپ نے بتایا ہے کہ آپ اور فاؤنڈیشن میں 10 سال آپ نے کام کیا, کس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور کیا عورتوں کو وہاں پر ایشوز ہوتے تھے, آپ نے کس چیز کو فوکس کیا؟ دیکھو اس وقت جو تھا, ایک تو اویئرنیس ریزنگ پہ ہم نے بہت توجہ دی. دوسرے ہم پارلیمنٹ میں, سندھ اسمبلی میں بہت وزٹ کرتے تھے. لابنگ کرنا ہمیں سکھائی گئی تھی, ایڈوکیسی کرنا عورتوں کے چیز پہ. تو جیسے اس وقت جب تشدد کے واقعات بڑھنے لگے تو ہم نے اسمبلی کے اراکین میں لابنگ کی, اور وہاں پہ سے فلور آف دا ہاؤس سے آواز اٹھی تھی کنڈیم کرنے کے لیے یا وائلنس کے لیے لیجسلیشن کرنے کے لیے. یہ ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ لابنگ کرتے ہیں اور پھر فلور آف دا ہاؤس جو ہے اس کو سیکنڈ کرتا ہے تھرو ریزولوشن. تو وہ ہم نے کیا کام. دوسرا ہم نے یہ جو ریزرو سیٹ تھی وومن کی, اس پہ ہم نے بہت کام کیا تھا. وہ بھی ہم
اسمبلی میں لیجسلیٹر سے ملتے تھے، ان کو قائل کرتے تھے، ان کو دلیلیں دیتے تھے، لکھا ہوا لٹریچر ان کو دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ پڑھ کے آئیے گا، دیکھیے گا، پھر آپ اس پہ آواز اٹھائیں اپنی اسمبلی میں۔ اور یہ نہیں کہ ایک پارٹی سے، ہم اس وقت اسمبلی میں جتنی سیاسی جماعتیں تھیں ان سب کے ساتھ رابطہ کرتے تھے۔ جب اسمبلی کا سیشن ہوتا تھا ہم وہاں موجود ہوتے تھے، اور ان لوگوں سے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، یا کسی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر، ان سے تھرلی میٹنگ رکھتے تھے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایوان میں عورتوں کے رائٹس کے اوپر بات ہونے لگی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ریزرو سیٹس کی بات ہوئی تو جتنی جماعتیں وہاں تھیں تو 4 ایک جیسے ریزولوشن وہاں پہ موو ہوئے تھے اور یونینیمسلی پاس ہوئے تھے۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی۔ اچھا آپا، میں آپ کی بات جب وہاں پر چاروں جماعتوں نے ایک جیسے ریزولیوشنز دیے تھے، کیا سب کے سیم تھے یا ڈفرنس تھے، یا کسی بھی جماعت نے مخالفت کی تھی؟ نہیں، سب نے حمایت کی تھی، کیونکہ ہم نے پہلے لابنگ کر کے ان کو قائل کر دیا تھا، مٹیریل دے کے کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہوگی اگر ہماری اسمبلی پاس کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے عورت فاؤنڈیشن کے دفاتر کیونکہ چاروں صوبوں میں تھے اس وقت، تو چاروں صوبوں سے ایک وقت میں ریزولوشن ہوئے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے لابنگ بہت کرنا ہوتی ہے۔ تو ہماری ٹیمیں تھیں بلوچستان میں، سرحد میں، پنجاب میں، سندھ میں، تو وہ ٹیمیں مستقل سیشنز میں جا کے لیڈر سے، پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمنٹیرین سے، وومن ونگ کی لیڈرشپ سے، ہائی پروونشل لیڈرشپ سے، ڈسٹرکٹ میں لیڈرشپ سے بات کرتی تھیں۔ تو اس طرح جب ان کی پارٹی میں یہ بات یقینی ہو گئی، سب متفق ہو گئے کہ ہاں عورتوں کی ریزرو سیٹیں بڑھانا چاہیے اور ہونا چاہیے، تو اس کے بعد ریزولوشن ایک جیسے ہوئے، ریزولوشن ہم نے بنا کے دیے تھے ان کو، تو اس طرح سب جماعتوں نے اس کی حمایت کی۔ تو اچھا اس سے فائدہ ہوا کہ آج دیکھیں نا، چاروں اسمبلیوں کا جب فافا نے ایک ادارہ ہے اس نے رپورٹ شائع کی، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں نے رول پلے کیا ہے اسمبلی کی ورکنگ میں۔ اچھا آپا، کمیشن آف سندھ اسٹیٹس فار وومن لا کمیٹی کی آپ سی او بنی، اور یہ آپ کے لیے کس طرح کی فیلنگس تھی، یا ایشوز بہت زیادہ تھے جب آپ بنے، یا آسانی سے آپ کو یہ سی او کا عہدہ مل گیا تھا؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر ہم مزید سوال چیلنج، ایک چیلنج میں ہر عورت کو کہتی ہوں اور ٹرانس کو بھی کہتی ہوں کہ ہر کوئی بن سکتا ہے اگر وہ فوکسڈ رہے۔ ہمارا فوکس ہمیشہ بڑھتے رہی، اور ہمارا دل تھا کہ ہم بھی اس لیول پہ پہنچیں، اور ہم نے اپنے کام میں ریفائنمنٹ پیدا کی۔ اگر کام میں ریفائنمنٹ ہو اور آپ میں ہارڈ ورک کرنے کی ارج ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی آپ کو روک سکے۔ تو میں ایک عام عورت، میں جو چیئر پرسن بنی تو اس طرح سے ایک عام عورتوں کے لیے دروازہ کھلا ہے ہائی لیول پہ کام کرنے کا۔ کیونکہ میں ایک عام عورت تھی ورکنگ کلاس سے، اور میں نے گراس روٹ سے لے کے میکرو لیول تک کام کیا تھا، مستقل فوکس رکھا تھا عورتوں کا، تو اور سرکار میں بھی کام کیا تھا۔ تو اس کام سے سیکھا یہ تھا، بڑی خوشی ہوئی، لیکن چیلنجز بہت تھے، کیوں مثلا آپ پہلی کو بہت زیادہ ایشوز ہوئے، پہلی خاتون عام ورکنگ کلاس سے جی جی بلونگنگ رکھنے والی عورت چیئر پرسن بن جائے تو آپ سوچیں کیسے لگ رہا ہوگا۔ ایلیٹ کلاس ہے، لوگ نہیں کہتے لیکن کلاس ہے، اور کلاس کی وجہ سے بہت مسائل آتے ہیں۔ زبان سے زیادہ کلاس اہمیت رکھتی ہے، تو وہ جو ایک کلاس کی جہاں مرد وہاں عورتیں بھی مخالف ہوتی ہیں، کیوں ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو جگہ تھی وہ اب چھن رہی ہے، تو اچھا پھر وہ چیلنج بن جاتی ہیں، ہرڈل پیدا کرتی ہیں۔ اس کے باوجود میں نے کیونکہ اپنا فوکس یہ رکھا کہ عورتوں کو، عام عورت کو آگے بڑھانا ہے۔ کوئی بھی عورت کہیں سے بھی مسئلہ لے کے آتی تھی یا مجھے پتا چلتا تھا وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو،
کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتی ہو، ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی مدد کریں، رہنمائی کریں. تو اس وجہ سے یہی نہیں ہوتا کہ صرف پیسے، لوگ کہتے ہیں نا فائنینسز بہت کم تھے، لیکن مجھے وقت بھی اتنا نہیں ملا پایا کہ میں فائنینس کو بڑھانے کے لیے اور کچھ کرتی، اکاؤنٹ کھلواتی، کیونکہ میری ود ان دا کمیشن بھی مخالفتیں ہو رہی تھیں. لیکن اس کے باوجود جو کام کیا، کیونکہ میرے دماغ میں تھا انکلوسیوٹی کا تصور، جس میں نے ٹرانسجینڈر کو، پرسن آف اسپیشل ایبلٹی کی عورتوں کو اور مائنورٹی وومن کو اپنے ساتھ ملایا، اور گاؤں دیہات کی عورتوں کو اپنے ساتھ، کیونکہ میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ کوئی بڑی امیر عورتیں ہوں تو ان سے میں ملوں. تو میں تو عام عورتوں کے پاس جاتی تھی گراس روٹ پہ. تو اس سے یہ فائدہ ہوا، ان کی مدد کی وجہ سے. تو ایک ادارہ بنا، اور ادارے کو یہ اونرشپ ہوئی، کیونکہ ہم نے اس میں کمیٹیاں بنائی. جیسے نیچے آپ میں بھی لا کمیٹی کی ممبر رہی. کتنی کمیٹیاں تھی آپ؟ ہماری 11 کمیٹیاں انیشیل تھیں پہلے، کیونکہ ہم نے 5 ایشو اٹھائے ہوئے تھے. ایک ہیلتھ کا عورتوں کی، ایک عورتوں کی تعلیم کا، جس میں تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے ٹرانسجینڈر کے لیے سرکاری اسکولوں میں کلاس روم کی بات کی تھی، جس پہ تھوڑا کام بھی ہوا تھا. سندھ گورنمنٹ شاید آنے والے وقت میں کرے، ہم نے تجویز تو یہی دی تھی. پھر وومن اکنامک امپاورمنٹ کا تھا، وومن پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا ایک ایشو ہم نے اٹھایا ہوا تھا، اور ایک جینڈر بیس وائلنس کا، جس کے تحت سب سے کامیاب جو انیشیٹو ہے وہ اس میں پورٹر جو پولیس کا بنا ہے، جس پہ آج سب لوگ اپنے کیسز لا کے رکھتے ہیں، اور آئی جی پولیس سے لے کے تمام آئی اپس اس میں جواب دیتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے کمیشن کی کامیابی تھی کہ جہاں ہم نے ایک پورٹل بنوا دیا تھا، واٹس ایپ گروپ نا. تو اس سے فائدہ ہوا عورتوں کو، اور ٹرانس کو ہم نے انکلوڈ کیا. پھر انکلوسیوٹی سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ ایشوز ہائی لائٹ ہونے لگے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرانسجینڈر کی پولیس میں جو 2% کوٹا مقرر ہوا، وہ ہمارے انیشیٹوز کے بعد ہی ہوا. تو ابھی بھی اس میں کمی ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہو رہا. اگر نیا کمیشن آئے گا، میں امید رکھتی ہوں تو وہ اس ایشو کو آگے پرولونگ کرے، یا پھر سندھ ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے وہ لوگ اس پہ پرسو کرے، تاکہ اس کے رولز آف بزنس بن جائے، اور ٹرانسجینڈر باقاعدگی سے. ابھی فوکل پرسن تو کچھ پولیس اسٹیشنوں میں بنے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا حیدرآباد میں وہ جو ڈی آئی جی تھے حیدرآباد، انہوں نے فوکل پرسن وہاں پہ ایک ڈیسک بنائی ہے ٹرانسجینڈر فیسیلیٹیشن کی. اسی طرح آپ نے مجھے بتایا کہ کراچی میں بھی وومن پولیس اسٹیشن میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو میں امید رکھتی ہوں کہ یہ کام جب آگے بڑھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف ہے مجھے، کہ جو اتنی کوششیں ہم نے کی، اور آج جو ہے، جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ایک آرگنائزیشن یا 2 ہوتی تھی ٹرانس کی، آج 4 سے زیادہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ٹرانس جینڈر کے لیے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ مل کے کام کریں، ایک دوسرے کا لیگ پلنگ نہ کریں، ایک دوسرے کی ہمت بنے. کیونکہ پہلے وومنز رائٹس کی ایسی آرگنائزیشنیں تھیں مختلف، لیکن ان سب نے اپنا اپنا مختلف رول پلے کیا تھا، تو اس میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، کام ہوتا تھا. تو میں چاہوں گی کہ جو باہر کے عناصر ہمارے ٹرانسجینڈر کے آرگنائزیشن میں گھس کے آپس میں لڑوا رہے ہیں، یہ سمجھیں، یہ سمجھیں، اور سب میں ایک ایک پوٹینشل ہے. وہ شہزادی ہوں، نیشا آپ ہوں، گدیا ہوں، کامی ہوں، سارا ہو، اور سہرش ہو، اور بہت ساری. تو جو سندھ بھر میں ٹرانسجینڈر ہیں، ان میں اپنا اپنا پوٹینشل موجود ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ مل کے ایک دوسرے کی ہمت بنے. جیسے اب کونسل میں جو ٹرانسجینڈر پہنچے ہیں، تو آپ سب اس کو اون کریں کہ وہ آپ کی آواز کاؤنسل میں، بلدیہ کے اندر، ٹاؤن کاؤنسلز میں، وہ آپ کی آواز بن جائے.
تو وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں تو وہ آپ کی چیزوں کو ہیلپ کریں گے آپ کو. اچھا آپا، آپ سی او جب بنی تھی تو آپ کے جو کمیشن میں کس طرح کے عورتوں کے کیسز آتے تھے؟ ہمارے یہاں تو دیکھیں ہم نے بچیوں کے جو جبری شادی کے کیسز کو بھی دیکھا ہے، کم عمری کی شادی کو بھی دیکھا ہے، تشدد کے بہت کیسز آتے تھے، مار پیٹ کے عورتوں پہ. تو ہم ان کو ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے، ہیلپ بھی کرتے تھے. فوری طور پہ جس متعلقہ محکمے پہ ان کو جانا چاہیے اس کو طرف رجوع کرتے تھے. تو اس سے کافی مدد ہو جاتی تھی، بجائے کہ لوگ پیسے دیں اور چکر کوڑی پھیرے لگائیں. تو ان کو یہ آسانی ہو گئی تھی کہ اگر کوئی فون میرے پاس دن رات کسی بھی وقت آتا تھا. آپا ہاں، یہ بھی کہ آپ کو جب کال کرو آپ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتی، آپ کو گھر پہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رات کو بلاؤ دن میں بلاؤ، آپ 24 گھنٹے حاضر رہتی تھی. آپ کو یہ بھی شاید بتائیں. یقین نہ ہے کہ گھر میں کھانا پکانا میں خود ہی کرتی تھی. اچھا، اور پھر بھی اتنا ٹائم نکال لیتی تھی. ہاں آپ پولیس اسٹیشنز میں جا رہی ہیں اور آپ پورے سندھ میں بھی وزٹ کر رہی ہوتی تھی، کراچی کے علاوہ مختلف شہروں میں. تو اس کے بارے میں بھی بتائیں، کیسا ہوتا تھا یہ مینج کرنا؟ اس کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے کہ ایک ساتھی میرے گھر میں ہوتی تھی. کھانے وانے تو میں پکا کے رکھ دیتی تھی فریج میں، لیکن صفائی کا مجھے بڑا شوق ہے تو ان کو ٹریننگ دے دی تھی. تو جب مجھے جانا ہوتا تھا تو وہ میرے پیچھے خیال کرتے تھے. ساتھ میں شوہر نے میرا ساتھ دیا، اگر وہ نہیں دیتے تو شاید یہ نہیں ہوتا. یہ عورت فاؤنڈیشن میں بھی میری استاد کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے تم ہر وقت حاضر ہو. تو میں نے کہا اس لیے کہ میرا میاں کبھی میرے اس مثلا میں تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر آپ بچی تھے تو آپ کے میاں بھی آپ کے ساتھ تھے. ہاں. تو اس لیے جس وقت بھی کوئی کیس ہوتا تھا، کوئی مجھے کہتا تھا کہ میڈم آپ یہاں پہنچ جائیں. آپ کو یاد ہے کہ میک کماری کے کیس میں اور تانیہ خاص کیلی کے کیس، پہلا کیس تھا وہ میرا، اس میں رات مطلب 6 بجے نکلی تھی گھر سے، صبح کے 6 بجے یا شام کے 6 بجے، اور وہاں صبح پہنچنا تھا مجھے. تو میں پہنچ گئی تھی کہاں نا، پر پہنچنا تھا؟ جیکب آباد کے دادو کے پاس. بتائیے اس کے بارے میں ہمیں. ہاں، وہ تانیہ خاص کیلی کو وہ اسکول جاتی تھی بچی، اور اس کو وڈیرے نے گھر کے اندر گھس کے مار ڈالا تھا، گولیاں چلا کے. اور کیونکہ اس نے منع کر دیا تھا اس بچی نے اور ماں نے کہ ہم نہیں کریں گے شادی. تو یہی کیس تھا. تو اس وقت ہم وہاں ان کی ہیلپ کے لیے پہنچے تھے. اس کی 4 اور بچیاں تھیں، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب میں نہیں بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجوں گی. اب آپ دیکھیں نا، اس طرح کے واقعات سے ہمیں ڈر یہی رہتا ہے کہ بچیاں جو ہیں ان کی تعلیم نہ رک جائے. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو اتنی بچیاں بیک آؤٹ کر گئی ہیں اسکولوں سے، تو وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ماحول وہ نہیں بن پا رہا اور سزائیں نہیں دیتے. جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ اپنی جو پریشر ہوتا ہے اس کی پارٹیز کا، وہ اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ اکیوز کو کبھی سزا ہی نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں کو بیک آؤٹ کر دیا ہے اسکولوں میں بھیجنے سے. کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی واقعات ہوتے ہیں کہ اسکول کے راستے سے اٹھا لیا جاتا ہے. اب مہک کماری ہے بیچاری، وہ تو لسی بانٹ رہی تھی، محرم آ گیا، دیکھیں 10 سال کی اب وہ ہو گئی، اور وہ 5 سال کی تھی، کتنے 3-4 سال تو اس کو ہو گئے. تو مہک کماری کو اٹھا کے لے گئے کیوں؟ اس کی اماں خوبصورت تھی. تو یہ کوئی بات ہوئی؟ ہمیں اس کو بھی تو ختم کرنے کے لیے منظم کوششیں کرنا ہوگی. جو سیکیورٹی فورسز ہے ہمیں ان میں ہمبلنس اور ان میں کمٹمنٹ ڈالنا ہوگا اپنی ٹریننگ کے ذریعے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ گھروں میں جب گھر پرسکون ہوں گے تو لوگ بچیوں کو تعلیم تربیت کے لیے بھیجیں گے. جب بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو آپ کی قوم پرامن ہوگی. کیوں؟ ایک ماں پڑھی لکھی ہو تو ایک گھرانہ ہوتا ہے، ایک نیشن بنتی ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں ہر وقت رکھنا پڑے گا اس بات کو. اچھا آپ نے کراچی کے علاوہ
دوسرے ڈسٹرکٹ کے بھی وزٹ کیے، عورتوں کو وہاں پر کیا مسائل ہوتے تھے؟ کیا وڈیرا سسٹم وہاں پر اتنا زیادہ منظم تھا کہ پولیس جو تھی وہ بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی؟ اصل میں پولیس کیا کرے، وہاں جب ایس پی کا رکھا جاتا ہے تو اس کو پہلے جا کے وڈیرے سے ملنا ہوتا ہے نا. اچھا، تو اب آپ سوچیں پھر یہ کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، اور جو گاؤں دیہات میں ہم نے صرف 5ویں تک اسکول بنائے ہوئے ہیں لڑکیوں کے. کیا لڑکیوں کا عورتوں کا رائٹ ہے کہ وہ صرف 5ویں جماعت تک پڑھیں؟ پھر سواری نہیں ہے. ابھی دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے پنک بات بک، کر رہے ہیں، یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ انٹیریئر سندھ کی؟ یہ ہاں، میں نواب شاہ کے گاؤں میں گئی، وہاں زیادہ تر بچیاں، عورتیں اور بچیاں 5ویں جماعت پاس تھے. تو میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آگے کیوں نہیں پڑھا. انہوں نے کہا کیونکہ گاؤں میں اسکول ہی 5ویں تک تھا ہمارے، اور وہ تو شہر جانا پڑتا، تو یہاں سے کوئی سواری نہیں تھی، اور گھر والے انکریج نہیں کرتے تھے. تو 10 لڑکیوں نے میٹرک کیا ہوا تھا باہر جا کے، اور 2 لڑکیوں نے انٹر کیا ہوا تھا، اور 1 BA پاس تھی جو ان بچیوں کو. اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے. میں نے آ کے خط بھی لکھا تھا وزیر تعلیم کو کہ بھئی اس علاقے میں، گاؤں میں کوئی سواری کا انتظام کر دیا جائے تاکہ جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں وہ باہر شہر جا کے پڑھ کے آئیں. لیکن جب پرامن ہوگا جبھی تو اور بچیوں کو بھیجا جائے گا. جب بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے راستے سے، تو کیسے ماں باپ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے دور بھیجیں گے؟ تو پھر ہمیں ان اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا ہوگا جو گاؤں دیہات میں ہیں. ایک بات. دوسری، صحت. ہم صحت کی طرف عورتوں کے غور ہی نہیں کرتے. BHU ہم کہتے ہیں ہر جگہ بنے، لیکن نہیں بنے ہوئے ہیں، وہ ایکٹیو نہیں ہے. ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹ کو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر گاؤں میں ایکٹیولی رن کرنا پڑے گا تاکہ عورتیں اور بچیاں اپنی صحت کی کیئر کر سکیں. ہمیں ہنر کاری کے سینٹر، وہ ہنر کاری جو کہ کارآمد ہو، مثلاً ان کو بزنس کرنا سکھانا ہوگا، ای بزنس کی طرف لانا ہوگا. ای کامرس کی طرف. ہاں، ای کامرس ہے، ای بزنس ہے، اس کی طرف لانا ہوگا. ہمیں ان کو کمپیوٹر اسکول دینا ہوگی. سلائی کڑھائی بھی جن کو شوق ہے، کیونکہ جب ہم لائف اسکلز کی بات کرتے ہیں تو وہ اسکل کے جس میں دھیان ہے وہ دی جائے. ہم جبری ہر ایک کو سلائی کڑھائی یا ہر ایک کو بیوٹیشن تو نہیں بنا سکتے نا. کسی کا دھیان ہے کہ وہ کمپیوٹر کا بزنس کرے یا وہ موبائل فون صحیح کرنا سیکھ لے، تو اس علاقے میں اگر وہ عورتیں گھر میں بیٹھ کے کام کریں گی تو کتنا آسان ہو جائے گا اور ان کی روزگار لگ جائے گی. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسٹیفٹا جیسے اداروں کو اور SRSO کو ملا کے ایکٹیو کرنا ہوگا تاکہ وہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں وہ ادارے. تو پھر بچیاں ہنر کاری سیکھ سکیں گی. اسی طرح تعلیم کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انکلوسیوٹی کو اس میں مد نظر رکھا جائے. جو جنرل اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے، اس میں ایک کلاس روم جو ہو ٹرانس کے لیے ہو، ایک کلاس روم جو ہو وہ آٹیزن بچوں کے لیے ہو یا اسپیشل چائلڈ کے آپ کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیپریٹ نہیں ہونی چاہیے، سیپریٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی مائنورٹی کے لیے کلاس روم ہو، اسپیشل ٹیچر اسپیشل ہونے چاہیے. ہم انکلوسیوٹی کو کیسے پرموٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں منظم طور پہ کیمپین چلانا ہوگی، اور اس کے لیے مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ دنیا بھر میں جب انکلوسیوٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ الگ ان کے اسکول بنا دو، الگ عدالتیں بنا دو، الگ ہسپتال بنا دو. انکلوسیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان سب میں ان کا خیال رکھا جائے. جیسے تعلیمی ادارے، اسکول، ہم اسکول سے بات شروع کرتے ہیں. اسکول میں ایک کلاس روم ٹرانسجینڈر کے لیے کیوں نہیں بنایا جاتا، فیمیل ٹرانسجینڈر کی، فیمیل اسکول کے اندر؟ تاکہ دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ اسپیشل ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سینسٹائز ٹیچر ہو، اور وہ
उस स्कूल का हिस्सा होंगे जिसमें आम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह ये होगा कि आम बच्चों को आदत हो जाएगी इन ट्रांसजेंडर बच्चों को देखने की, और ट्रांसजेंडर को आदत होगी कि इनके साथ मिलके कैसे रहा जाए। तो ये इंक्लूसिविटी होती है, ना कि ये कि इनका अलग स्कूल बना दिया जाए। आप कर्जदार कौम है, तो आप तो वो जैसे शेल्टर होम है। अब इंक्लूसिविटी क्या होगी? मैंने देखा था आरजू राजा के जिसमें जब वो कहने लगी कि इनका हमें अलग शेल्टर होम बनाना पड़ेगा, तो मैं कहती हूँ नहीं, अलग नहीं, 15-15 कमरे हैं, तो आप 2 कमरे या 4 कमरे माइनॉरिटी गर्ल के लिए कर दें। वहाँ एक टीचर क्रिश्चियन और हिंदू मजहब की रख लें, ताकि वो उनकी वो तरबियत करे, ना कि वो इस्लाम पढ़ाने लग जाए वहां पे। वो कोई तबलीग का इदारा तो नहीं होता, वो तो शेल्टर देते हैं तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। इसी तरह स्पेशल गर्ल है, चाइल्ड है, ऑटिज्म के बच्चे हैं, तो उनके लिए एक क्लासरूम हो। ये दुनिया जहान में होता है। अभी मैं अमेरिका गई थी, वो तो आप कह देंगे कि सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर से हट के अगर आप इंक्लूसिविटी को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो एक क्लासरूम आप स्पेशल चाइल्ड का कर दें उसी स्कूल में, सरकार में। तो आपके ना सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि माशरे में कबूलियत बढ़ेगी इस तरह के बच्चों की, और उन माँ बाप के लिए भी आसानी हो जाएगी जो अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं घर से, अगर वो माजूर हो जाए, अगर वो ट्रांस पैदा हों, तो उनको बाहर निकाल देते हैं, तो मुख्तलिफ सरगर्मियों में फिर फंस जाते हैं, ना उनकी तालीम होती है अच्छा ना आपा और अस्पतालों में। देखिए, सेहत का बहुत इशू है। हम इतने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए हैं हमने, तो सवाल किया जा सकता है ये कि कहाँ है इसमें इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट? नजर ही नहीं आता कि आपने कितने बेड रखे हैं ट्रांसजेंडर के लिए, कितने आपने माइनॉरिटी के लोगों को चेक करने के लिए। आपको याद है कि ऐसे केसेस भी हुए हैं कि वो तड़पता मर गया, एक क्रिश्चियन जमादार, उसको कोई अस्पताल में डॉक्टर छू नहीं रहा था। तो ये यानी कि सेंसिटाइज नहीं है लोग, और हमने अपने अस्पतालों में उनके लिए कोई जगह ही नहीं रखी है। तो ये चीजों को हमें देखना होगा। इसी तरह इदारों में जब हम कहते हैं पुलिस में आज तक 2% कोटे का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो हम उसके लिए आवाज उठाएं, कैंपेन चलाएं कि क्यों नहीं हो सका अभी तक। चाहे आप चपरासी रखें, चाहे आप उसको पुलिस फोर्स का एहलकार बनाने का रखें, और तालीम सबसे अहम है, मैं यही कहूंगी। और गांव देहात में वो जो 5वीं तक स्कूल है, उसको ये अपग्रेड कर दिया जाए, शाम की क्लासों में उसकी 10वीं तक तालीम हो जाए। तो फिर और मोबिलिटी का मसला हल किया जाए, ताकि उस इलाके की बच्चियां अगर कॉलेज जाना चाह रही हैं, तो एक बस उस इलाके से शहर के कॉलेज तक जाए, जो कि उनको तालीम के लिए लेके जाए और लेके आए। तो उससे ना सिर्फ आपके बड़े अखराजात कम होंगे, बल्कि आपके माशरे में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, और पीस प्रमोट होगा, इस तरह अमन का फरोग। आपा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया। लास्ट में हमारी सोसाइटी को या हमारी सिंध गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि इदारों को मुस्तहकम करें, ना कि बंद कर देते हैं। जैसे कमीशन बंद ही हो गया, जब नया कमीशन आता तो पुराना कमीशन जाता, तो ये इदारा काम करता रहता है। इसी तरह जो ट्रांसजेंडर का एक सेंटर है, आज तक तो उसको 5 सेंटर हो जाना चाहिए थे उनके। तो हम सिंध गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं, वजीर आला साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट है और बहुत कमिटमेंट है उनकी, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी, और चीफ सेक्रेटरी इस वक्त जो मौजूद है डॉक्टर साहब, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन चीज़ों को वो ज़रूर
مد نظر رکھیں کہ انکلوسیوٹی کا جو پس منظر ہے اس کو ہر پروجیکٹ میں، ہر منصوبے میں اپنے شامل کرانے کے لیے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں. اس سے آپ کے صوبے کا نام اچھا ہوگا. جس طرح سندھ صوبہ پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پروموٹ کرتا ہے اور صحت اور تعلیم کے شعبے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. تو اسی طرح اس انکلوسیوٹی کو بھی میں ہسپتالوں میں، اسکول کالجوں میں وہ شامل رکھیں، مد نظر رکھیں، اور شیلٹر ہوم اور پولیس کے اندر جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کریں. تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمارا صوبہ ان صوبوں میں ہوگا جو سب سے پہلے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں اور منظم طور پہ. اور ایک اور میسج دینا چاہوں گی کہ میں اپنے ٹرانس جینڈر بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ وہ کسی کے بہکائے میں آ کے ایک دوسرے سے نہ لڑے. اب تو ان کے ایشوز ریزالو ہونے کا وقت آیا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایشو آگے نہ آئے، وہ ان میں آپس میں رفٹ ڈلواتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دو گروپوں کے لیڈرشپ کو ایسی آپس میں باتیں جھگڑتے ہوئے کرتے لڑتے دیکھتی ہوں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں آواز نہیں اٹھا رہی، لیکن میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں تمام ٹرانسجینڈر کے گروپس کو کہ پلیز اس دھوکے میں نہ آئے. آپ سب بہت اہم ہیں. آپ شہزادی ہوں، کامی ہوں، سہرش ہوں، بندیا ہوں، نیشا ہوں، آپ سب بہت اہم ہیں. آپ نے بڑی محنت اسٹرگل کی ہے. تو آپ کسی کے چکروں میں نہ آئیں. آپ اپنے ٹرانسجینڈر آپس میں نہ لڑیں تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور آپ آگے بڑھیں. اور انکلوسیوٹی کا جب ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے، تو آپ سب بھی اپنے دھیان میں رکھیں کہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے. اس کو اچھی طرح سے آگے بڑھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنی ساتھیوں کو دیکھتی ہوں آگے بڑھتا ہوا، کام کرتا ہوا. تو میں بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے دیکھے نا پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے. یہ ایک بہت اہم قدم ہے. کامی نے اپنا جو کام کیا ہیلتھ کے حوالے سے، بندیا نے جو کام شروع کیا تھا ان کی شاگردیں کتنی اچھی طرح آگے لے کے بڑھ رہی ہیں. اور شہزادی، زہرش اور دیگر جو ہماری وومن کاؤنسلر بنی ہے ٹرانسجینڈر، میں ان سے امید رکھتی ہوں کہ وہ تمام ٹرانسجینڈر کے مسائل کے اوپر اپنی آواز مؤثر طور پہ رکھیں گی اور آپس کے اختلافات کو الگ ڈال دیں گی. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. اور ابھی ہم پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.